یہ سوال ہے کہ کیا ہر عورت اپنے شوہر کی پسلی کی ہڈی سے بنائی گئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو جو بغیر شادی شدہ عورت ہے اس کا کیا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے۔ حضرت بی بی حوا رضی اللہ عنہا تو پسلی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے تشریف لائی تھی، لیکن یہ ہر عورت کے لیے محاورہ تو ہے ٹیڑھی پسلی کی پیداوار ہے۔ یہ تو حدیث میں حدیث میں ہے یہ ٹیڑھی پسلی کی پیداوار؟ جی وہ تو حدیث میں ہے، یعنی وہ یوں ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو ٹیڑھے پن سے اٹھاؤ، سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ اور ویسے یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ اپنے اس رب سے ڈرو کہ جس نے تم کو پیدا کیا ایک مرد سے اور اسی سے ان کی اہلیہ کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد و عورت کو پھیلا دیا۔ یعنی یہ جو پسلی سے پیدا کرنا تھا یہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ باقی جی یہ جو بابا پسلی کا تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میں نے یہاں پڑھا تھا، تو آپ نے اس میں یہ صراحت فرمائی تھی، وضاحت فرمائی تھی کہ اس سے سب اوپر والی پسلی بیان فرمائی، اور اس سے پھر آپ نے یہ اشارہ لیا کہ عورت کا جو بدن کا جو اوپر والا حصہ ہے نا یہ زیادہ ٹیڑھا ہے، اس سے تم کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس سے مراد آپ نے اس کی زبان لی تھی۔ ماشاء اللہ، مگر ہر عورت زبان سے تکلیف نہیں دیتی۔ درست فرمائے۔ کیونکہ اب یہ مردوں کو ایک بہانہ مل جائے گا، ایسا نہیں، ہر عورت تکلیف نہیں دیتی۔ صحابیات بھی تھیں، ولیات بھی ہوتی ہیں، ویسے بھی اللہ کی نیک بندیاں ہوتی ہیں۔ بعض عورتیں فطری طور پر خاموش طبیعت بھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر عورت چک چک کرتی ہو، لڑائی کرتی ہو، فساد کرتی ہو۔ بعض مرد بھی ایسے فسادی ہوتے ہیں، اتنا بولتے ہیں کہ شاید بول بول کے خود بھی بیزار ہو جاتے ہوں گے، پھنس جاتے ہوں گے۔ آئے دن کچھ نہ کچھ یہ جھگڑے کروا دیتی ہوگی ان کے زبان، پھر یہ پچھتاتے ہوں گے کہ یار یہ قابو میں رہتی ہی نہیں ہے، نکل جاتا ہے کچھ نہ کچھ، فائر ہو جاتا ہے۔ تو سب کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ پریکٹس کریں، بولنے سے پہلے غور کریں کہ یہاں بولوں کہ نہیں بولوں۔ اور اتنا اگر عادت پڑ جائے نا کہ یہاں بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے، یہ پہلے سوچیں، پہلے تولو بعد میں بولو۔ پہلے تولنے کی عادت پڑ جائے تو بھی ہم بہت سارے نقصانات سے بچ سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ بولنے کے بعد تولتے ہیں، تو تیر کمان سے نکل جائے تو پھر کیا ہو سکتا ہے، واپس تو آنے سے رہا۔ فائر کرنے سے پہلے سوچنا ہے، فائر کرنے کے بعد سوچنا بیکار ہے، تو فائر تو ہو گیا۔ کیا